خلافت کے زمانے میں جب حضرت امام حسن نے مسلمانوں کے درمیان اختلاف کی صلح کروائی تو ایران کے بادشاہوں اور وزیروں نے حضرت امام حسن کو دعوت پر بلایا۔ آپ نے ان کی دعوت قبول کر لی، لہٰذا ایران میں اعلان کر دیا گیا نواسۂ رسول حضرت امام حسن تشریف لا رہے ہیں۔ ایران میں حضرت مولا علی کے عاشق بھی بہت زیادہ تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ ہمارے مولا کے فرزند حضرت امام حسن تشریف لا رہے ہیں تو وہ سب دوڑے۔ کوئی کہتا میں یہ تحفہ پیش کروں گا، کوئی کہتا میں سب سے زیادہ قیمتی تحائف پیش کروں گا۔ ان سب میں ایک موچی تھا، بہت ہی زیادہ غریب تھا۔ موچی آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا، ارے بھائی سب خوشی منا رہے ہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ موچی کہنے لگا، میں بہت زیادہ غریب ہوں، یہ سب امیر ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں اپنے حضرت مولا کے فرزند کو تحفہ پیش کر سکوں۔ موچی سارا دن روتا رہا۔ ادھر سب لوگ جشن آمد حضرت امام حسن منا رہے ہیں۔ جب حضرت امام حسن تشریف لے آئے تو سارے لوگ وہاں چلے گئے جہاں پر آپ تشریف فرما تھے۔ موچی شرمندگی کی وجہ سے روتے ہوئے کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، کبھی اس طرف دیکھتا جہاں حضرت امام حسن تشریف فرما تھے۔ بغیر دیکھے گھر آ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ اس کی بیوی نے پوچھا، کیا ہوا؟ جب موچی نے ساری بات بتائی تو وہ پہلے بہت خوش ہوئی کہ میرے حضرت مولا علی کا فرزند آیا ہے، اور پھر وہ بھی رونے لگ گئی۔ لہٰذا بیوی نے اپنے خاوند سے کہا، تم ایک موچی ہو، تم حضرت امام حسن کے لیے ایک نالین مبارک بناؤ اور وہ تحفہ پیش کرنا۔ لہٰذا موچی اسی وقت نالین مبارک بنانے لگ گیا۔ ساری رات لگا کر نالین مبارک بنا لی۔ صبح سویرے جب نالین مبارک بنا کر حضرت امام حسن کو تحفہ دینے کے لیے نکلا تو بیوی نے پیچھے سے آواز دی، رکو۔ موچی رک گیا۔ بیوی نے موچی سے حضرت امام حسن کو جو نالین مبارک تحفے میں دینے تھے موچی سے لے کر پہلے ان کو چوما اور پھر رونے لگی اور نالین مبارک پکڑ کر مدینے کی طرف منہ کر کے کہنے لگی، یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ہم بہت غریب ہیں، ہمارے پاس اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر بیوی نے موچی سے کہا، ان نالین مبارک کو ایسے عام پکڑ کے نہ لے جانا۔ موچی کی بیوی نے اپنا دوپٹہ اتارا اور نالین مبارک اس میں لپیٹ کر موچی سے کہنے لگی، ان نالین مبارک کو اپنے سینے سے لگا کر لے جاؤ۔ موچی نے نالین مبارک اٹھا کر سینے سے لگائے ہوئے مجمع میں پہنچ گیا۔ سب لوگ حضرت امام حسن کو دیکھ رہے تھے۔ ایران کے بادشاہ نے 5000 سکے آپ کو تحفے میں دیے۔ آپ کے سامنے بے شمار تحفے پڑے تھے۔ موچی بھی اس مجمع میں تحفے دینے کے لیے بڑھا، مگر لوگوں نے موچی کی غریبی والی حالت دیکھ کر پیچھے جہاں جوتے پڑے تھے دھکیل دیا۔ موچی وہاں بیٹھ گیا جہاں جوتے پڑے تھے۔ آگے مجمع میں امیر ترین لوگ تھے۔ موچی نالین مبارک کو چومنے لگا، کبھی رو کر آسمان کی طرف دیکھتا تو کبھی حضرت امام حسن کے چہرے انور کو دیکھتا۔ ادھر غمزدوں کے حال جاننے والوں کو خبر ہو گئی۔ حضرت امام حسن اچانک مجمع میں دیکھنے لگ گئے۔ آپ نے اٹھ کر فرمایا، اے فلاں شخص ادھر آؤ۔ موچی نے سنا، دوڑتا ہوا حضرت امام حسن کے قدموں میں گر پڑا۔ عرض کرنے لگا، حضور میں بہت غریب ہوں، یہ سب امیر لوگ ہیں، میرے پاس اس نالین مبارک کے سوا آپ کے لیے کچھ نہیں۔ حضرت امام حسن رونے لگے اور فرمایا، ہمارے اہل بیت میں سیرت نہیں بلکہ نیت دیکھی جاتی ہے۔ موچی نے دیکھا کہ آپ کی نالین مبارک سے اس کی بنائی ہوئی نالین مبارک بہت چھوٹی ہے۔ موچی رو کر عرض کرنے لگا، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بنائی ہوئی نالین مبارک بہت چھوٹی ہے، اور آپ نے جو پہن رکھی ہے
وہ بہت بڑی ہے، اگر آپ میری نالین مبارک استعمال کریں گے تو آپ کے پاؤں پر زخم ہو جائے گا۔ حضرت امام حسن نے فرمایا تمہارا دل دیکھوں یا اپنے زخم دیکھوں؟ جب موچی نالین مبارک دے کر جانے لگا تو حضرت امام حسن نے آواز دے کر فرمایا رک جاؤ، یہ 5000 سکے لے جاؤ۔ موچی کہنے لگا حضور میری ساری زندگی کے لیے 2 سکے ہی کافی ہیں، یہ تو 5000 ہیں۔ لہٰذا حضرت امام حسن کے دوبارہ کہنے پر موچی نے 5000 سکے اٹھائے اور خوشی سے چلنے لگا۔ پھر حضرت امام حسن نے فرمایا اے شخص رک جاؤ۔ موچی پھر واپس پلٹا۔ حضرت امام حسن نے فرمایا وہ سکے مجھے بادشاہ نے تحفے میں دیے تھے اور میں نے تجھے دے دیے، میں نے ابھی تک تمہیں کچھ نہیں دیا۔ حضرت امام حسن نے فرمایا جاؤ تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ موچی خوشی سے اور زیادہ جھومنے لگا، سارا مجمع حیران ہو گیا۔ موچی جب واپس جانے لگا تو حضرت امام حسن نے تیسری بار پھر فرمایا اے شخص رک جاؤ۔ موچی واپس پلٹا تو حضرت امام حسن نے فرمایا ہمارے اہل بیت کو چاہنے والی اپنی بیوی کو بھی بتا دینا، وہ بھی جنتی ہے۔ اب تو موچی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر جب گھر کے لیے واپس چلنے لگا تو چوتھی بار پھر حضرت امام حسن نے فرمایا ادھر آؤ، اور سارے مجمع کے سامنے حضرت امام حسن نے اپنے عاشق موچی کو سینے سے لگایا۔ ادھر سارے مجمع والے جو پہلے اس موچی کو پیچھے دھکیل رہے تھے موچی کی قسمت پر اش اش کرنے لگے۔